رجب المجرب اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جسے اللہ پاک نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا اجر عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی طرف سچی توجہ کے ساتھ رجوع کیا جائے تو رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے مبارک لمحات میں پڑھے جانے والے نوافل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ رجب المجرب میں 6 رکعت نوافل ادا کرنا ایک نہایت مؤثر عبادت سمجھی جاتی ہے۔ یہ نوافل 2 رکعت کر کے خالص نیت اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں اللہ کی بڑائی، عاجزی اور اپنی حاجت کا احساس دل میں تازہ رکھا جائے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجات مانگی جائیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کو خاص قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ جب بندہ رجب المجرب میں سچے دل، مکمل یقین اور مضبوط ایمان کے ساتھ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ممکن ہے حاجت فوراً پوری ہو جائے یا کسی بہتر شکل میں عطا کر دی جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو اور زبان پر عاجزی کے ساتھ دعا ہو۔ ماہ رجب المجرب کے اس عظیم الشان مہینے میں بس یہ 6 رکعت نوافل پڑھ لیجئے اور اپنے 3 بڑی سے بڑی حاجات اللہ پاک سے فوراً پوری کروا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، اللہ پاک نے ایک بار پھر سے ہم گناہ گاروں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہمیں ماہ رجب کی بابرکت لمحات عطا فرمائے۔ ہم سب ماہ رجب کی برکتوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اللہ کے ہاں اس محترم مہینے کی کیا برکات ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کا مہینہ اتنی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے کہ اس مہینے میں کیے جانے والا ہر نیک عمل اپنی تاثیر ضرور رکھتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ یعنی ماہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک اپنے پریشان بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بس یہ کہ نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ ماہ رجب کا بادشاہ عمل ہے۔ میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے آج کا یہ عمل ایک بہترین تحفہ ہے، اور آج کا یہ بابرکت عمل نماز کا عمل ہے۔ ناظرین، اس نماز کے ساتھ مانگی ہوئی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی فوراً اسے عطا فرما دے گا۔ یہ ایک ایسا شاندار عمل ہے کہ اس کے کرنے سے بڑی حاجات بندہ اپنے رب تعالیٰ سے پوری کروا لیتا ہے۔ اسی لیے یہ ویڈیو دیکھنے والے اس عمل کو کرنے کا موقع غلطی سے بھی نہ گنوائیں اور جلد سے جلد اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی اور ناممکن حاجات کو پورا کر دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کی زندگی میں اچانک سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 6 رکعت نوافل نماز ماہ رجب کے مہینے کی ایک خاص نماز ہے۔ اس بابرکت عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت سے معجزے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماہ رجب کا سب سے خاص وظیفہ شیئر کریں گے۔ یہ ایک عمل ایک وظیفہ نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی چابی ہے۔ ماہ رجب کے بابرکت مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپنے دیدار سے نوازا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت اور جہنم کی بھی سیر کروائی، اور اسی کے ساتھ ماہ رجب میں ہی 5 وقت کی نماز کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ اسی لیے ماہ رجب کے مہینے کا نماز کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور آج کا یہ بابرکت عمل نماز کا ہی عمل ہے۔ اس عمل سے انسان کی زندگی دنوں میں بدل جائے گی۔ انسان اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ۔ آج کا یہ نماز کا بابرکت عمل حیرت انگیز نتائج رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا
اور بہت فائدہ اٹھایا۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا، ان کا تجربہ رہا کہ اس بابرکت عمل کی وجہ سے وہ چیزیں بھی انسان کو میسر ہو جاتی ہیں جو ہمیں بہت ہی مشکل نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اس کی ذات کے لیے سب چیزیں بہت ہی آسان ہیں۔ تو آپ اس بابرکت عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں تاکہ آپ کی بھی ناممکن حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس عمل کی بدولت آپ کو رزق، دولت، پیسہ اور قرضے سے جلد خلاصی ہوگی۔ اس کی بدولت آپ بہت سے مسائل سے اپنے آپ کو چھڑوا سکیں گے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی حاجات اس نماز کو پڑھنے کے بعد پوری کروا سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑے عاملین یہ عمل کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس عمل کے ذریعے اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں جو کہ بفضل خدا پوری ہوتی ہیں۔ 6 نوافل کا یہ عمل آپ کی 7 نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ بڑا عظیم الشان عمل ہے اور اس کے ذریعے سے اگر اللہ سے حکومت مانگو گے تو اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، اولاد کا حصول، رزق میں اضافہ، معاشرے میں عزت و احترام، شہرت، تعلیمی میدان میں کامیابی، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والا عمل ہے۔ جو شخص مرد یا عورت یہ عمل کرتا ہے اس کی اور اس کی آنے والی 7 نسلوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ جب ایک فقیر شخص اس عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے اور فکر فاقے سے نجات حاصل کر لیتا ہے، معاشرے میں معزز اور محترم ہو جاتا ہے اور اتنا مال و دولت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے کہ وہ عیش و آرام سے گھر بیٹھے اپنی زندگی پرسکون انداز میں بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نیک، صالحہ اور فرما بردار بیوی اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے نیک اور فرما بردار اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تو سوچو کہ کس طرح سے اس کی نسلیں سنوار دی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص اپنی غربت، مفلسی اور لاپرواہی کی زندگی بسر کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہے، نہ خود اپنی زندگی بدلتا ہے اور نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھے وسائل مہیا کر پاتا ہے، تو سوچے کہ وہ خود اور اس کی اولادیں کس طرح سے ظلمت اور اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ماہ رجب میں اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی سنوار لیں۔ 6 نوافل کا یہ بادشاہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو نہ صرف اس عمل کو کرنے والے بلکہ اس کی اولاد کو بھی سنوار دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو اس بابرکت عمل کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اس عمل کی مدت 90 دن کی ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا عمل ہے، یعنی اگر آپ اس عمل کو ماہ رجب میں شروع کریں گے تو شعبان، رمضان یا پھر شوال کے مہینے میں ختم ہوگا۔ یہ بابرکت عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی وہ کون سی حاجات ہے جن کو آپ نے اللہ پاک سے پوری کروانا ہے۔ جو بھی حاجت آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کام سالوں سے نہیں ہو رہا، میری یہ چاہت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی بڑی 3 حاجاتوں کو سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کریں۔ اس عمل میں آپ نے 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے۔ جان لیجئے کہ یہ 6 رکعت نوافل نماز آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی سب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر 2 اور پھر اس کے بعد پھر 2 پڑھیں گے۔ اسی طرح سے 2 کر کے 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہوگی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ نماز آپ نے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ چاہے تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں کہ 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطے اللہ پاک کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ ناظرین، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھ لیجئے اور پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے اور پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلی رکعت کی طرح ہی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی
اور 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اسی طرح آپ یہ 2 رکعت نوافل نماز مکمل کریں گے۔ اب اسی طرح جب اگلے 2 نوافل پڑھنے ہیں تو یہی نیت کر کے ترتیب کے ساتھ دوسری رکعت نوافل بھی ادا کر لیں گے، اور اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی وہی نیت کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نوافل پھر ادا کر لینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ وہی مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور پھر اپنی وہ 3 حاجات کا تصور کیجئے جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ انہیں 3 حاجات کا تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگیں کہ جیسے آپ اللہ پاک سے جھولیاں پھیلا کر مانگ رہے ہیں، گر گڑا کر کم از کم 5 سے 10 منٹ تک پورے سچے دل سے اللہ پاک سے دعا مانگیے، کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ مراقبے کی حالت میں ہیں، آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ان 3 حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، اسی طرح جیسے جیسے آپ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے اللہ پاک رزق اور دولت کے دروازے کھولتے رہیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات جلد سے جلد قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ کو اس نماز یعنی صلاۃ الحاجت کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو یہ نماز پڑھیے۔ جب سجدے میں سر جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب یہ نماز کسی خاص مقصد کے لیے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ صلاۃ الحاجت کی نماز سے ہم جب اللہ پاک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور دیتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے، اے بندے جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت کی نماز معمولی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے۔ جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی مدد اور رہنمائی کی طلب کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی حاجت یا مشکل میں مبتلا ہو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہ نماز دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل کی پریشانی اور اضطراب کو دور کرتی ہے۔ جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو اس نماز کے ذریعے قبول کرتا ہے۔ یہ نماز دعا کے قبول ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ناظرین، قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ جب انسان اپنے غم، پریشانی یا حاجات کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے آتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کے دل کی تکلیف اور غم کو کم کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور اپنی حاجت کی دعا کرنا بہت مفید ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کی پاکیزہ صفات اور اس کی عظمت کو یاد کرے اور دل سے دعا کرے، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ صلاۃ الحاجت انسان کی زندگی میں ایک بڑی روحانی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ نماز نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ کی رضا اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی حاجت اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کی مدد کی امید کرتا ہے۔ اسی لیے اس بابرکت مہینے یعنی ماہ رجب میں صلاۃ الحاجت کی نماز کا یہ بابرکت وظیفہ ضرور کر لیجئے، کیونکہ یہ مہینہ بھی بہت برکتوں والا ہے اور یہ نماز بھی بہت برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس بادشاہ وظیفے کے ذریعے آپ کی تمام حاجات کو ضرور پورا کر دے گا۔ ناظرین، جان لیجیے کہ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ 90 دنوں تک کرنا ہے، یعنی 90 دن لگاتار آپ نے یہ بابرکت 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب بہت سی خواتین یہ سوال کریں گی کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں یہ نماز کیسے ادا کریں گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ
کہ جب حیض سے ہو جائے تو عمل بند کر دیں، اور جب پاک صاف ہو جائے تو جتنا عمل آپ نے کیا تھا اس کو یاد رکھتے ہوئے آگے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی 90 دن تک اس بابرکت عمل کو مکمل کر سکتی ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جیسا کہ یہ بابرکت عمل ماہ رجب میں شروع ہو رہا ہے، تو اس عمل کے دوران ماہ رمضان بھی آئے گا، تو ماہ رمضان میں بھی یہ عمل تراویح کی نماز سے پہلے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل انتہائی بابرکت عمل ہے، اس کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزق اور دولت کی بارش کر دے گا اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ آپ کو تمام شیطانی وار، جادو، جنات اور اسیب سے محفوظ کر لے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کو برسا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔